آپ کے سامنے نعت گو نعت خواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کر رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں کہ ہمارے دل باغ باغ ہو گئے، اور جو واقعات ہم نثر کی صورت میں پڑھتے تھے آج ہمیں نظم کی صورت میں بھی سننے کو مل گئے، اور اگر اس طرح سے کام چلتا رہا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے دل میں اسلامی تاریخ لکھی بھی ہوگی، اور وہ آپس میں بیٹھ کر اسلامی تاریخ بات کرے گا۔ آج جو مستشرقین ہیں جنہوں نے مس کر دی اسلامی تاریخ کو، ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں گے۔ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، آدھا اگلا بات کر جاتا ہمارے پر، کہتا میں نے اس کو انسلٹ کر دی، اس کو جواب ہی نہیں آیا۔ وجہ یہ کہ ہم علم نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف فرمائے۔ اب میں ایک ایسی شخصیت اس علاقے کی اہم اور ہمارے اس ادارے کے پروفیسر پنجاب کالج میں بھی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بہت جگہ پر خطاب فرماتے ہیں۔ انہوں پورا شیڈول آپ نے ہماری اکیڈمی کے باہر دیکھا ہوگا، شیڈول ہے، تو آپ آج کے بعد بھی اس محفل میں بیٹھنا چاہیں تو مختلف جگہوں پر یہ محفل ہو رہی ہے، مساجد میں ہو رہی ہے، اکیڈمیز میں ہو رہی ہے، گھروں میں ہو رہی ہے۔ آپ کو ٹائم ملے تو ضرور جائیے، جتنا علم لے کر آئیں گے، جس زمین کو جتنا پانی ملے گا اتنا ہی وہ پھل پھول دیتی ہے انشاءاللہ۔ آسمان سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، آسمان سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، جب محمد علی کریمی صاحب سٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بھی دعاؤں کا یہ انعام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انوار رسالت کو سمیٹا، اور آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مظہر ہیں کہ حقیقت کے تناظر میں دیکھنے والا ہر شخص آپ کی عظمتوں کا معترف ہے۔ میری مراد جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ یہ مہینہ جمادی ثانی کا آپ کا چونکہ اس میں یوم وصال ہے، اس وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی رفتوں کا تذکرہ کر کے اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما رہے ہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں الفلاح اکیڈمی کے منتظمین کو، بالخصوص سر شکیل صاحب، سر ندیم صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، انہوں نے خاص طور پر اس محبت کا اظہار کیا، اور ندیم قریشی صاحب اور سر شکیل صاحب، ان سے چونکہ ہمارا بہت پرانا ایک خاندانی تعلق بھی ہے، اور الحمدللہ دینی معاملات میں یہ جس انداز میں بچوں کی تربیت کا ایک سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یہ لمحات ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنا۔ آمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے
وہ ہے فلاحی ریاست کے قیام میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی اسلامک سٹیٹ کی بنیاد رکھی، ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی کہ جس کا آج بھی پوری دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کو اثر دکھائی دیتا ہے۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست در حقیقت سربراہی کو کہتے ہیں۔ ریاست کسی فرد کا نام نہیں بلکہ ادارے کو کہتے ہیں۔ ریاست وہ منظم ادارہ ہوتا ہے جو کسی سلطنت کے نظام کو چلانے کے لیے اس سلطنت کو مربوط و مضبوط کر دیتا ہے۔ ریاست جو اصل میں ایک ادارہ ہے، وہ جتنا مضبوط ہوگا اس سلطنت کی بنیادیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد جب مدینہ شریف کے اندر آ کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو جب پورا کنٹرول ہاتھ میں آیا تو پھر ایک وقت آیا وہ مکہ بھی ہمارے آقا نے فتح فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جب اختیارات آ جائیں، جب ریاست کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں تو پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر یہ اسلام کا پیغام تھا جو پوری دنیا میں پہنچا، 4 گاگان عالم کے اندر اسلام کی باتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد جس وقت مرتدین نے سر اٹھائے، جھوٹے نبیوں نے سر اٹھائے، مانعین زکوٰۃ اپنی شورشوں میں مصروف ہوئے، طرح طرح کے فتن امٹ کر آنے لگے، جب یہ سارے معاملات اٹھے، ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں، آپ نے اپنی بصیرت سے، بصارت سے اور اپنی سیرت کے جامع ترین خصائل سے ان تمام چیزوں کو اتنے خوبصورت انداز میں کیپچر کر کے امت مسلمہ کو ایسی فلاحی ریاست قائم کر کے دکھائی جس کا منہ بولتا ثبوت آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ اور مورخین لکھتے ہوئے آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، امت تاجدار صداقت، امت تاجدار صداقت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے جس کو کسی اینگل سے دیکھیں آپ کو ان کی ذات میں ایک انفرادی خوبی نظر آئے گی۔ فلاحی ریاست کے قیام میں سب سے بنیادی چیز کسی بھی ریاست کے لیے اس کی اکنامک ویلیوز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جب اکنامک سسٹم میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک ملک ترقی کرتا ہے تو پھر اس سے سوشل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فلاحی ریاست میں زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا، عشر کا نظام بنایا، خراج کا نظام بنایا اور خمس کا نظام بنایا، مال غنیمت اور مال فے کی پریکٹیکلی صورتیں دنیا کے سامنے رکھی۔ جب یہ نظام مالیات مستحکم ہوا، جب مسلمان اکنامک طور پر اور اس ویلیوز میں ایک مضبوطی کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو جس وقت کسی معاشرے کی اکنامک ویلیوز کی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو پھر سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ معاشرے کے رہنے والے افراد اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل پر معاشرے کا اچھا فرد بنتے ہیں تو پھر نہ چوری ہوتی ہے نہ ڈکیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فلاحی ریاست میں ایک کردار یہ تھا کہ آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اتنے حقوق دیے کہ آپ کی ریاست میں سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور جب سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر لامحالہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انسانیت کی فلاح ملتی ہے، لوگوں کو ان کے تمام رائٹس اور حقوق ملتے ہیں۔
اور اسلامی ریاست رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی سے چلتی ہے، حقوق و فرائض سے چلتی ہے. جیسے ہم میں سے بعض عوام صرف رائٹس کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. ریاست کا یہ خوبصورت امتیاز ہے. اور رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی ساری چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنا یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا. آپ نے بیت المال سے جو بھی تنخواہ لی وہ ساری کی ساری اپنی جائیداد بیچ کر خود آپ نے بیت المال میں جمع فرما. سبحان اللہ. پہلے حکمران سمبولیکل اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، پھر عوام بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلاحی ریاست، اس میں سب سے پہلے اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے تھا. اسلامی ریاست میں حاکمیت اللہ کے لیے ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہوتا ہے. آپ نے اللہ رب العزت کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا. وہ لوگ جو دین سے ہٹ رہے تھے آپ ان کو دوبارہ لے کے آئے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن گورنرز کی تقرری ہو چکی تھی ان کو برقرار رکھا، اور جن نئے عہدیداروں کو منتخب کیا ان میں دیکھا کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو دین سے پہلے پھر گیا ہو پھر دین کی طرف آیا ہو. یہ ساری بیسک ویلیوز کو دیکھنے کے بعد آپ نے خوبصورت فلاحی ریاست کو قائم کیا، اور اس کا دستوری نظام مکمل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تھا. یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شورائی نظام ہے، جو مجلس شورا بنائی، جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی. آپ کے دور میں ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا تھا. آپ نے دارالافتاء قائم کیا، اس میں آپ نے مفتیان کرام کو بٹھایا کہ فتویٰ دیں گے تو حضرت زید بن ثابت دیں گے، فتویٰ دیں گے تو حضرت معاذ بن جبل دیں گے، فتویٰ دیں گے تو حضرت علی مرتضی شیر خدا دیں گے، فتویٰ دیں گے تو حضرت عثمان غنی دیں گے. چیف جسٹس کا عہدہ حضرت عمر فاروق کے لیے رکھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس نظام کو مزید چلانے کے لیے یہ بوجھ اب ان کے کندھوں پہ آئے گا. آپ نے نظم و نسق کے ان سارے نظام کو بناتے ہوئے اس انداز میں صحابہ کی تربیت کی کہ فاروق اعظم بھی پکار اٹھے، اے ابو بکر تمہاری وہ بنیادیں جن کو تم نے ریاست کے لیے قائم کیا، ہم نے اسی پہ نظام کو استوار کر کے پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچا. سبحان اللہ. اور یہ مورخین لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور میں جو اتنی ترقی اسلام کو ملی اس کی بنیادی وجہ راہوں کو ہموار تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا. وہ جتنے فتن کھڑے ہوئے، مانین زکات، مرتدین، جھوٹے نبی، ان سب کا کلا کما کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. اور آپ کی بصیرت سے وہ فیصلے ہوئے. آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا. لوگوں نے عرض کیا کہ یہ لشکر روانہ نہ کریں، ابھی تو ہم اندرونی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں جو لشکر میرے آقا نے روانہ کیا ابو بکر بھی اس کو روانہ کر کے ہی رہے. جب وہ لشکر گزرا تو لہراتے جھنڈے دیکھ کر وہ سارے لوگ واپس آ گئے اسلام کی طرف جو اسلام سے برگشتہ ہونے کا سوچ رہے تھے. کہ آپ کی بصیرت، آپ نے مانین زکات کے خلاف آواز بلند کی کہ جو ایک رسی بھی نہیں دے گا جو سرکار کے دور میں دیتا تھا میں اس کے خلاف جہاد کروں. یہ آپ کا سخت آرڈر تھا، کیونکہ کبھی بات پیار سے نہیں سختی سے بھی سمجھائی جاتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کردار. گرامی قدرات، اب یہ چند آخری باتیں اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظم نظام حکومت، ریاستی ترجیحات میں اسلام کو جاننے والے لوگوں کو آگے لانا، اور پھر شورائی نظام سے مشورے کے ساتھ فلاحی ریاست کو چلانا، یہ آپ کا خوبصورت امتیاز ہے. اور یاد رکھیے، آپ میں سے جب بھی کوئی تیاری کرتا ہے امتحان کی، اس کا ایک سکیجول ہے اور اس کا ایک سلیبس ہوتا ہے. صحابہ کرام وہ ہیں
جن کا امتحان اللہ نے لیا، اسکیجول بھی اللہ نے دیا ہے، اور اس کا پورا سلیبس بھی اللہ نے قرآن میں دیا۔ صحابہ کرام کو پڑھانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو کیا وجہ ہے؟ یا پڑھنے والا صحیح نہیں، یا پڑھانے والا صحیح نہیں، یا سلیبس میں کوئی کمی ہے۔ ایسے ہے نا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں صحابہ کو پڑھانے والے۔ انما بعثت معلما، سرکار فرماتے مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو پڑھانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی سے۔ اور پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام وہ ہیں جو اپنی مرضی سے پڑھنے آئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایسے آبا ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال کر تمہیں اپنے محبوب کے پاس بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے بھیجا نا، ایک ہماری سلیکشن ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی۔ اب سلیبس کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اب مجھے بتائیے، جب پڑھنے والے بھی اللہ بھیجے اور پڑھانے والے ہمارے آقا، اور پڑھا جائے سلیبس اللہ کا قرآن، کوئی فیل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو بولے تو صحیح، نہیں۔ ہمارے آقا سے بڑھ کے کوئی کائنات میں ٹیچر ہے؟ نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں سے آپ بھی ایسے ہے، آپ انہیں کہ ہم آپ کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں، ہمارے آقا کے پڑھائے ہوئے سارے ہی پاس ہو گئے۔ بے شک سارے ہی پاس۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہر بات میں ریفرنس سے کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ، میں نے سارے صحابہ کو بخش دیا، و اجر عظیم، ایک بھی سیکنڈ پوزیشن میں نہیں ہے، سب کو فرسٹ پوزیشن دے دی۔ سبحان اللہ۔ اجر عظیم کا مطلب فرسٹ پوزیشن، کیونکہ ہمارے آقا جب پڑھائیں گے تو سیکنڈ کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو معلم کائنات ہے نا۔ تو پھر ان کے پڑھائے ہوئے جتنے صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ میں سب سے اونچی شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو پھر آپ سارے مل کے میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں گے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، ہے جن کا چرچا عرش پر، ابو بکر ابو بکر، ہے جن کا چرچا عرش پر، ابو بکر ابو بکر، صدیق تیری صداقت کو سلام ہے، صدیق تیری صداقت کو سلام ہے سلام۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے ایسی فلاحی ریاست قائم کی، آج تک ہم اس کی ساری عظمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم راز تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی دوست تھے، اور وہی نقوش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں جما دیے، ہمارے آقا کی ذات کے صفات کے مظہر ایسے بنے کہ ان کی برکات آج تک اور قیامت تک کے لیے ایسے منتقل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی عظمتوں کو مانتے ہوئے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقوی، پرہیزگاری، تواضع، انکساری، عاجزی، آپ کی مذہب سے جو لگاؤ اور محبت اور دین کی یہ ساری باتیں آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ مقام پہ فائز کرنے والی ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنی ذات میں بھی سب سے جدا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صفات میں بھی جدا ہیں، اور وہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی کہ آج ہر بچہ ان کی عظمتوں کا معترف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر جو ان کی عظمت کے حوالے سے ہوا، اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پیر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی محفل مکمل ہوگی۔ پروردگار ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول ہوگی۔